کوہاٹ میں فائرنگ کر کے لیڈی ڈاکٹر کو قتل کر دیا گیا۔ خاتون ڈاکٹر ڈسٹرکٹ اسپتال سے ڈیوٹی کر کے گھر واپس جا رہی تھی۔ ہم کئی مہینوں سے ایک ہی بات کے اوپر رٹ لگائے بیٹھے ہیں اور بار بار یہ بات بتا چکے ہیں اور بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ ملک خواتین کے لیے سب سے انسیف ملک قرار دیا جاتا ہے، یعنی دنیا کا چھٹا سب سے خطرناک ملک خواتین کے لیے قرار دیا جاتا ہے۔ عالمی رپورٹ کے مطابق یہاں ہر سال 1000 خواتین غیرت کے نام پر ماری جاتی ہے، کیونکہ یہاں مردوں کے اندر غیرت تو ہے نہیں، نہ مردانگی ان کے اندر موجود ہے، نہ مرد ہے اور نہ خواتین میں اپنے آپ کو شامل کر سکتے ہیں۔ تو جناب ہوتا یہ ہے کہ یہ اپنی مردانگی کو ثابت کرنے کے لیے خواتین کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے اور خواتین کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ خواتین کو جینے کا حق نہیں ہے۔ تو ہوتا ہی ہے کہ جناب رمضان کے مہینے میں اور 14ویں روزے میں کوہاٹ کے ایک ہاسپٹل DHQ میں ڈاکٹر مہویش اپنی ڈیوٹی سے انجام دیتی ہوئی اپنا کام کر رہی تھی، تو افطاری سے آدھا گھنٹہ پہلے ایک ذہنی مریض، ایک سائیکو ہاسپٹل میں داخل ہو جاتا ہے اپنی فیمیل کے ساتھ، اور وہ ڈائریکٹلی فیمیل کے وارڈ میں اور فیمیل کی ایمرجنسی میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہر ہاسپٹل میں 2 ایمرجنسی کے راستے ہوتے ہیں، ایک میل کے لیے ہوتا ہے اور دوسرے فیمیل کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ جناب یہ سائیکو فیمیل کے ایمرجنسی میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر ڈیوٹی کرنے والی ڈاکٹر مہویش اس کو منع کرتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ آپ باہر انتظار کیجئے اور میں آپ کی فیمیل کو دیکھ کر اس کی ٹریٹمنٹ کر کے اس کو باہر بھیجتی ہوں۔ تو اس کا جو ذہنی مریض ہے اس کا ایگو ہرٹ ہو جاتا ہے۔ جب اس کا ایگو ہرٹ ہوتا ہے تو تلخ کلامی کرتا ہے، زبان چلانے کی کوشش کرتا ہے، تو ظاہری بات ہے اس کو پھر باہر نکالا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہوتا ہی ہے کہ اس کا تو ایگو ہرٹ ہو چکا ہوتا ہے، تو آ کر باہر انتظار کرتا ہے ڈاکٹر مہویش کی، اور ڈاکٹر مہویش اپنی ڈیوٹی اور اپنا کام جاری رکھتی ہے۔ افطاری بھی وہاں ہاسپٹل میں کرتی ہے۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایک کھجور اور پانی کے ساتھ افطاری کرتی ہے اور اس کے بعد اپنی ڈیوٹی کو انجام دیتی ہے اور اپنا کام جاری رکھتی ہے۔ 8 PM تک وہ اپنا کام کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد وہ اپنے گھر روانہ ہوتی ہے۔ جب وہ نکلتی ہے رکشے میں بیٹھ کر اپنے گھر کی طرف رواں ہوتی ہے، تو ہاسپٹل سے 200 میٹر کی دوری پر وہ سائیکو اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا ایگو تو ہرٹ ہو چکا ہے، اور اگر کوئی فیمیل کسی مرد کو چیلنج کرے تو مرد سے برداشت نہیں ہو سکتا، اور مرد پھر یہ کوشش کرتا ہے کہ خواتین نے میرے ساتھ بدتمیزی کیسے کی اور خواتین نے میرے ساتھ بات کیسے کی۔ اس طرح کے سائیکو رہتے ہیں۔ تو جب وہ 8:20 پر ہاسپٹل سے 200 میٹر کی دوری پر جب گھر کی طرف رواں دوا ہوتی ہے، تو وہاں سائیکو انتظار کر رہا ہوتا ہے اور وہاں گولی چلاتا ہے، اور جائے وقوع پر ڈاکٹر مہویش کو 7 گولیاں لگتی ہے، یہ بتایا جاتا ہے، اور وہ اپنی جان کی بازی ہار جاتی ہے، اور وہ سائیکو وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو اس کے بعد ہوتا ہی ہے کہ ڈاکٹر مہویش کو ہاسپٹل لے کر جایا جاتا ہے، لیکن وہ زندہ نہیں بچ پاتی۔ ڈاکٹر وہ لوگ ہیں جنہوں نے بندوق کے جگہ قلم کو ترجیح دی ہوتی ہے، اور اپنی زندگی کے 20 سے 22-25 سال تک پڑھائی کے اوپر لگائی ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ ہم ان لوگوں کی جان بچائیں اور ان لوگوں کی دیکھ بھال کریں اور ان لوگوں کی خدمت کریں۔ لیکن ان لوگوں کو کیا پتا کہ یہاں لوگ تو رہتے نہیں ہیں، یہاں سب سائیکو اور جانور ہے، اور یہاں کا ایک جاہل انسان آ کر اس کے اوپر گولی چلا دیتا ہے۔ جاہلوں کا کام یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے عمر بھر بندوق کے ساتھ کھیلا ہوتا ہے، پوری زندگی بس بندوق کے ٹریگر کے اوپر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوتے ہیں، اور جب ایک
پڑھے لکھے شخصیت نے اس کے خلاف ورزی کی تو وہ گولی چلانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کو تو اس چیز کا علم ہی نہیں ہوتا کہ ایک پڑھا لکھا انسان ہمارے لیے اپنی زندگی کس طرح گزار دیتا ہے، ہماری خدمت کے لیے کس طرح اپنی زندگی کو داؤ پر لگاتا ہے، اور اپنی آدھی زندگی کو ہماری خدمت کے لیے منتخب کرتا ہے، اور اس کے بعد ہماری خدمت کے لیے عملی میدان میں اتر جاتا ہے۔ تو جناب ہوتا یہ ہے کہ وہاں ہاسپٹل کے باہر یہ بتایا جاتا ہے کہ 14 سے 17 کے درمیان پولیس اہلکار وہاں موجود ہوتے ہیں۔ تو یہاں یہ پولیس اہلکار جو یہاں ڈیوٹی کر رہے تھے، یہ کہاں تھے؟ کیا سوئے ہوئے تھے؟ یا کوہاٹ کا ڈی پی او کہاں چلا گیا تھا؟ وہ ان پولیس اہلکاروں سے کام کیوں نہیں لے رہا تھا؟ لیکن بدقسمتی سے اس ملک میں یہ مشہور ہے کہ یہاں کا پولیس اہلکار کام نہ کرنے کی تنخواہ لیتا ہے اور کام کرنے کی رشوت، اور ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے اور ٹائم پاس کرنے کے لیے اپنی ڈیوٹی کو لات مار کے بیٹھ جاتا ہے۔ ویسے ان لوگوں کے لیے شرم کی بات ہے، اور انہیں شرم آنی چاہیے، کیونکہ آپ لوگوں کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ آپ اس طرح پڑھے لکھے لوگوں کی حفاظت کرو اور ان کی زندگی کو پروٹیکٹ کرو۔ لیکن بدقسمتی ہے ایسے ملک کی اور ایسے لوگوں کی اور ایسے سرکار کی۔ یہاں کے ادارے تو کیا ایک بھی ایسا ادارہ نہیں ہوگا جہاں کا سرکاری عہدیدار اپنا کام صحیح طریقے سے کرے۔ جو بھی ادارہ ہو، سب اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کرتے، اور جو بھی اپنا کام صحیح طریقے سے کرنے کی کوشش کرتا ہے تو جناب یہاں سائیکو بہت زیادہ رہتے، تو پھر گولی چلانا تو ان کا کام ہے۔ ٹریگر پر 24 ہاور جنہوں نے انگلی رکھ کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایسے حالات ہو چکے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے سائیکو لوگوں کی ٹریٹمنٹ کرنے سے بہتر ہے ان کو اسے ایسے حالات پر چھوڑ دینا چاہیے۔ جیسے پہلے زمانے میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوا کرتا تھا، اور جب کوئی بیمار ہوا کرتا تھا تو اپنے گھر میں اپنی زندگی کھو بیٹھتا تھا، تو ویسے ہی ان لوگوں کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں سائیکو بہت زیادہ رہتے ہیں، اور ایسے ذہنی توازن کھونے والے اور ایسے گھٹیا قسم کے جاہل بہت زیادہ رہتے ہیں۔ تو ابھی تک ملزم کو نہیں پکڑا گیا، سی سی ٹی وی فوٹیج ابھی تک سامنے نہیں آئی، ہم نے تو نہیں دیکھی، شاید اب اس کے بعد اس کیس میں آگے کیا اپڈیٹ ہوتی ہے وہ بھی دیکھا جائے گا۔ بات یہ ہے کہ یہاں کوئی اپنا کام کرے گا تو اسے زندہ مت چھوڑنا، اور اگر کسی انسان نے آپ کے نظریے سے اور آپ سے بات کرنے کی کوشش کی، آپ کی نظریے کی مخالفت کی یا آپ کی بات ماننے سے انکار کی، تو اسے مت چھوڑنا، کیونکہ پھر آپ کا غیرت جاگ جائے گا۔ اور ہم تو پتہ ہے ہم پشتون کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ تو بڑے غیرت مند ہوتے ہیں۔ جب کوئٹہ میں فیمیل کے لیے ایک پارک بن رہا تھا تو وہاں پر ہم سب مذہبی اندھے اکٹھے ہو چکے تھے ایک ہی بات پر کہ جناب فیمیل کے لیے پارک نہیں بننا چاہیے، کیونکہ فیمیل کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، فیمیل کو جینے کا حق بالکل نہیں ہے۔ ہم اس طرح کے لوگ ہیں، اور مذہب کے نام پر خواتین کو قتل کر دیتے ہیں، اور ہم کو یہ نہیں معلوم، ہم اس حد تک اندھے ہو چکے ہیں کہ اس مذہب کو توڑ مروڑ کر انگریز نے ہمارے سامنے رکھا تھا۔ جو مذہب ہمیں قرآن اور حدیث نے دیا تھا، ہم نے اس کو چھوڑ کر جو انگریز کی تاریخ میں جا کر پیچھے اپنی تاریخ کو دیکھو، جس مذہب کو انگریز نے توڑ مروڑ کر آپ کے سامنے رکھا تو آپ اس کے اوپر رٹ لگائے بیٹھ گئے، اور آپ نے اسی کو مان لیا، بجائے اس کے کہ آپ ریسرچ کرتے، اپنے مذہب کو صحیح طریقے سے پڑھتے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اگر کسی انسان کا ایگو ہرٹ ہوتا ہے اور روزے کو برداشت نہیں کر سکتا تو برائے مہربانی روزہ مت رکھیے،
کیونکہ اللہ نے تمہارے اوپر تلوار نہیں لٹکائی. اس دنیا میں آپ کو کچھ نہیں ہوگا تو پھر آخرت میں اس کے ساتھ حساب کتاب کرنا. تو تم نے روزہ رکھ کر یہاں لوگوں کی جان لینی ہے تو اس سے بہتر ہے روزہ مت رکھنا، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور آپ کا روزہ لوگوں کے لیے مشکل ثابت ہوتا ہے. جس طرح کوہاٹ میں ڈاکٹر مہویش کے ساتھ ہوا، ایک سائیکو نے روزہ رکھا ہوا تھا اور رمضان کے مہینے میں ایک ڈاکٹر کا قتل کر دیا. تو سوچو ایسے ہزاروں کیسز آپ کے سامنے آئیں گے جہاں ان کا ایگو ہرٹ ہوتا ہے، جو بات کو برداشت نہیں کر سکتے. تو برائے مہربانی کوئی انسان اگر بات کو برداشت نہیں کر سکتا تو روزہ مت رکھیے گا، کیونکہ تمہارے ہاتھ سے خون ہو جائے گا. تو جب کوئی انسان خون کرتا ہے تو شاید اس نے پوری انسانیت کا خون کر دیتا ہے. تو پوری انسانیت کے خون کرنے سے بہتر ہے روزہ مت رکھیے اور اپنے ایگو کو ذرا بچائیے تاکہ انسانیت کا قتل نہ ہو. تو ایک روزے کا حساب اللہ کو دینا پڑے گا، پوری انسانیت کو نہیں. تھینک یو.